السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو چند ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں اور ایک پروگرام دینا چاہتا ہوں جو آئندہ دنوں میں ہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیوز جو میں بنا رہا ہوں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ بچوں کے ساتھ بڑے یعنی بچوں کے والدین بھی دیکھیں تاکہ بچوں کو بعد میں ذہنی طور پر تیار کریں، اچھی باتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور بچوں کو سکھائیں کہ بڑوں کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو ہر بات کا علم ہو اور ہر بات معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آدمی زندگی بھر سیکھتا ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھنے کی۔ اچھی بات جہاں سے ملے حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ایک بار جو غلطی ہو جائے وہ بار بار دہرائی نہ جائے۔ اس سلسلے میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم ایک جملہ بار بار سنا کرتے تھے، تعلیم و تربیت۔ اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی تھی، شخصیت سازی بھی ہوتی تھی، مگر اب صرف زیادہ نمبروں اور اچھے گریڈ کی طرف نظر ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پوزیشن لے لیں، کسی طرح سے پرسنٹیج اچھی ہو جائے، کسی طرح سے گریڈ اچھے ہو جائیں، اور تربیت کو دوسری طرف بالکل علیحدہ رکھ دیا گیا ہے۔ شخصیت سازی کی باتیں بھی ثانوی ہو گئی ہیں۔ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے 7 سے 9 سال، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے تربیت سازی میں، بچوں کی تربیت میں اور بچوں کی تربیت کرنے میں 7 سے 9 سال کی عمر میں بہت توجہ دینی چاہیے ہمیں۔ اسی دوران بچے کے بارے میں ہمیں اس کا ذہنی رجحان بھی پتہ چل جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کن باتوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ جن باتوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے اس میں اسی کو اگر ماں باپ جو ہیں پروموٹ کریں آگے چل کر تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اس ذہنی طور پہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے، اور کس قسم کی شخصیت کا بچہ بنے گا۔ یہ ساری باتیں اس عمر میں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ چھوٹے بچے خاص طور سے سننے سے زیادہ دیکھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جو باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں ان پہ ان کی توجہ کم ہوتی ہے، اور جو باتیں وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے وہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے بچے وہ سیکھ کر کے غلط بات کریں۔ ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، ان کے سامنے کوئی گالم گلوچ نہ کریں، ان کے سامنے بچوں کے سامنے عام طور سے میاں بیوی بچوں کے سامنے جو ہے وہ تو میں بھی ہو جاتی کبھی کبھی، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ اب ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئندہ پروگرام کیا ہے ہمارا۔ آئندہ پروگرام میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دین کی باتیں شیئر کریں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں اس پر بات شیئر کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کی سنتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سلسلے میں، اور کچھ باتیں میری کتاب سے متعلق جو ہوں گی وہ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اس کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹ لیں گے تو پھر ہم کبھی شعر و شاعری پہ بھی باتیں کریں گے، اشعار پہ کوئی موضوع دے دیا، اور جیسے پھول کے اوپر ہر شاعر نے شعر کہیں،
اچھے مضامین پہ بہت ساری چیزیں مختلف شاعروں میں نے کہی ہیں، بڑے بڑے شعراء کی اور بڑے مشہور اشعار جو ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، ان کو سنائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم بڑے بڑے ادیبوں کی کتابوں سے اقتباسات آپ کو سنائیں، اور پھر آپ کو ظاہر ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سیکھنے کی بھی ہیں اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں، جس پہ ہمیں تھوڑا سا محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ابن انشا کی کتابیں ہیں، بہت دلچسپ کتابیں ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے صاحب کا نام مزاح نگاری میں بہت بڑا نام ہے، ان کی باتیں اور ان کی کتاب سے اقتباسات میں وہ سنا سکتا ہوں۔ بچوں کی کہانی کے سلسلے میں کہانیاں میرے پاس بہت ساری بچوں کی کہانیاں سناتا رہوں۔ ایک کہانی میں نے سنائی بھی تھی، ماشاءاللہ بچے بھی بڑے محظوظ ہوئے اس سلسلے میں۔ یہ اس طرح سے میرا پروگرام ہے۔ پھر بحیثیت ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں آپ کو بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس سلسلے میں کیا احتیاط کی جا سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں کیا احتیاط کی جائے کہ ہمیں لو نہ لگے، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے بیمار نہ پڑیں۔ پھر ان احتیاط کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ یا کوئی بھی بڑا بیمار ہو جائے تو میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ دواؤں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ دوائیں ہمیں کون سی استعمال کرنی چاہیے، کس طرح استعمال کرنی چاہیے، کتنی استعمال کرنی چاہیے۔ ہومیوپیتھک میں پوٹینسی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سے ایسی باتیں شیئر کریں گے جو آپ کے فائدے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان تمام باتوں کے بس آخری جملہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے علاوہ آپ لوگوں کی سہولت کے مطابق سوالات کے جوابات بھی میں دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ کی فرمائش پہ جیسا آپ چاہیں گے ویسے پروگرام بھی ترتیب دوں گا تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔